بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو زندگی میں بار بار خوشی اور مسرت کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت اہل ایمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ مسلسل اور لگاتار 1 مہینے تک مشقت کو برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی، اور دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح کا اہتمام کیا۔ تمام اہل ایمان کہ جس کے اندر بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ، مستورات سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی ہر طرح کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اب ہمارے لیے یہ بڑا پرمسرت موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روزانہ مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں 5 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو ہر شہر کے اندر، بستی کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اور اس عید کے اندر یا رمضان اور بقرعید کی عید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس بات میں ہوتی ہے کہ بندے 2 رکعت نماز جو 3 تکبیرات جو زیادہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے یا عید الاضحیٰ کے لیے یا عیدگاہ جاتے وقت کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ ہمارے علم میں رہنا ضروری ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا بھر کے اندر سارے کے سارے علماء کرام اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ جو بھی عید ہو، اس میں احکامات یہ ہے کہ ایک ایمان والا صبح جلد جاگ جائے اور نماز فجر کا باجماعت اہتمام کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر آ جائیں تو آنے کے بعد غسل اچھی طریقے سے کریں۔ اس کے اندر کچھ چیزیں مستحب اور کچھ مسنون کہلاتی ہیں، تو غسل اچھی طریقے سے کریں، یعنی اچھی طریقے سے نہانا عید الفطر کے روز یہ بھی مستحب اور مسنون عمل کہلاتا ہے کہ جسم کے اندر یا جسم پر خوشبو لگائی جائے، مثلاً اچھی سے اچھی صابن کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو حیثیت دے رکھی ہو تو نیا لباس پہننا، نئے کپڑے پہننا یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے ثابت ہے یا آپ کے عمل مبارک سے۔ کپڑوں کے اندر خوشبو لگانا چاہیے، مثلاً عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا عطر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو عطا فرمائے اپنی حیثیت اور مرضی کے مطابق۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عیدگاہ جائیں گے تو نماز عید سے پہلے یا عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا، مثلاً ہمارے پاس ایک عام رواج ہے شیر خرما بنانے کا، اسے پیا جائے، یا گھر میں جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو چیز عطا فرمائی ہے تو اس کو کھا کر پی کر جانا، یہ مسنون ہے۔ جب عیدگاہ جائیں گے تو کوشش کرنا چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جایا جائے، الا یہ کہ اگر عیدگاہ بہت زیادہ دور ہے یا کوئی ضعیف ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، جا نہیں سکتے، مجبوری ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ سواری پر جانے سے کوئی گناہ بھی انسان کو نہیں ہوتا، لیکن مستحب اور پسندیدہ عمل یا مسنون عمل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جایا جائے۔ عید کی نماز کو چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتا ہے موقع سنت پر عمل کرنے کا، جبکہ باقی دیگر اعمال یہ سنتیں ہم کئی مرتبہ ادا کرتے ہیں، لیکن سال میں 2 مرتبہ صرف ان سنتوں کے ادا کرنے کا موقع آتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مجبوری اگر نہ ہو تو ضرور ہم عیدگاہ ہم جائیں۔ اس کے علاوہ جب عیدگاہ جائیں گے تو عید الفطر کی نماز سے پہلے اور آتے وقت واپسی میں راستے میں احکامات یہ ہے کہ تکبیر پڑھی جائے۔ تکبیر کون سی؟ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو آہستہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اجتماعی طور پر نہیں پڑھا جائے گا، بلند آواز سے عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ عمل انفرادی ہے اور آہستہ آہستہ عمل کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جس راستے سے ہم عیدگاہ کے لیے ہم جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے،
تو حکم یہ ہے، مستحب اور پسندیدہ عمل یہ ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ آتا ہے احادیث پاک میں کہ وہ خالفت طریق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تو واپسی میں آپ دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی عمل بہرحال مستحب اور مسنون ہے، اور عید کے دن بطور خاص مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کرنا، اللہ یہ کہ خدا نخواستہ اگر چھوٹ جائیں تو اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، یہ چھوٹ جانے کی وجہ سے اس نماز کو عیدگاہ میں ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک گناہ کرنا یہی گناہ ہے، اس کے بعد لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا کہ دیکھو آج میں نے یہ گناہ کیا، یہ دوسرا گناہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواست اگر ہم سے جماعت چھوٹ گئی یا نماز قضا ہو گئی تو اس کو عیدگاہ میں ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر کے اندر ادا کر لینا چاہیے۔ عید کی بہرحال یہ خوشیاں ہوتی ہیں، اور نماز عید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم اور واجب فرمائی ہے۔ بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لینے کے بعد، معمول کے مطابق جب ہم ثنا پڑھتے ہیں اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑا جائے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا جائے۔ یہ پہلی رکعت کا عمل ہے۔ دوسری رکعت میں جس وقت امام صاحب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ سے فارغ ہو جائیں، اور جب وہ اللہ اکبر کہیں تو اس وقت ہم رکوع میں نہ جائیں، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں، اور چوتھی مرتبہ بغیر یعنی ہاتھوں کو اٹھائے کہ سیدھا رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز حسب معمول ادا کریں۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ عید کے دن ہم نے خوشی منانا چاہیے، لیکن کسی قسم کی نعرے بازی یا سڑکوں کے اوپر گاڑیاں دوڑانا، یہ اسی طریقے سے خوشی اور مسرت کا اظہار اس انداز سے کرنا جو دیگر اقوام سے مشابہت ہوتی ہو، یہ بھی مناسب بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ صدقہ و خیرات کیا جائے، یا زبان سے کہے کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور آپ نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس طریقے سے اپنے طور پہ عبادت کر سکے۔ میری طلب بھی یہ انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی یہ انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک اور واجب کو ادا کرنا اس سے پہلے ضروری ہے کہ جانے سے پہلے اگر ادا نہیں کیے ہوں ہم تو صدقہ فطر ادا کر لینا، یعنی 1.25 کلو، یا آسان اور یاد رکھنے کے لیے 2 کلو گیہوں یا اس کی موجودہ قیمت ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عید کے دن میرا کوئی بندہ بھوکا نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ سارے اہل ایمان نے اپنے پڑوسیوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار نہ آئے اور کہیں پہ بہار آئے۔ تو کسی کے بدن کے اوپر عمدہ لباس اور کسی کے جسم کے اوپر پھٹا پرانا لباس، یہ ہماری امت کے شان کے خلاف ہے۔ ہر امتی کو یہ چاہیے کہ آزو بازو اور اپنے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کا جائزہ لے اور ان کی مالی اعتبار سے مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ عید کی خوشیاں بار بار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایسی مبارک راتیں، مبارک ساعتیں اور مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم اسلام کو بار بار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔